گاڈ بلیس یو آل. ماشاء اللہ. آج ہمارا پہلا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسلام میں احتساب کا کیا تصور ہے, اس کے ڈفرینٹ لیولز, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی, احتساب جس کو اردو میں آپ احتساب کہتے ہیں, اس کا اسلام نے کیا تصور دیا ہے اور اس کے کیا لیولز ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہو, اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ از کالڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی خود احتسابی. سیکنڈ, اکاؤنٹیبلٹی ایٹ اسٹیٹ لیول, ریاستی سطح پر احتساب. اور اس کا تیسرا لیول ہے اکاؤنٹیبلٹی ایٹ ڈیوائن لیول, یعنی اخروی احتساب, آخرت میں احتساب. یہ 3 لیول ہیں, ریاستی سطح پر احتساب اور آخرت میں احتساب. 3 لیول. سب سے پہلا لیول, that is the most important and easiest level of accountability, which is the basic responsibility of every Muslim. یہ وہ احتساب ہے جو ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. And you all know the basic hadith, very important hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ الا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every one of you is a shepherd. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, یعنی ریسپانسبل ہے. And he or she is responsible for the herd, for the flock. ہر ایک اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے. جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا ہے, ان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے, ان کو بھیڑیے سے بچاتا ہے, ایسے ہی ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہے. Whatever responsibilities are given to a citizen, a Muslim, he or she is responsible for that. For example, ایک آدمی ایک ادارے میں ہیڈ ہے, تو وہ اپنے ادارے کے لیے ہیڈ ہونے کے ناطے ریسپانسبل ہوگا اس کی ویلفیئر کا, ان اپنے امپلائیز کی ویلفیئر کا. ایک آدمی ہیڈ آف فیملی ہے تو وہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے ریسپانسبل ہے. ایک آدمی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے تو وہ پوری اسٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے ریسپانسبل ہے. اور یہ کوئی اقتدار میں آنا, اختیارات اور اتھارٹیز کا ملنا, یہ کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. جی, حدیث الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ حدیث تھی, میں نے ریپیٹ کر دی, آپ نے پوچھا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ایک آدمی کے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہ ہو, ایون دین ہی اور شی از ریسپانسبل اینڈ آنسریبل. وہ کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ Everyone is responsible for proper use of his body organs. میں اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے پابند ہوں, میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے پابند ہوں کہ میری زبان جھوٹ بولنے میں انوالو نہ ہو, بیک بائٹنگ میں انوالو نہ ہو, گالی بکنے میں انوالو نہ ہو. میں اس کا ریسپانسبل ہوں. And I will be answerable for that. I will be answerable. اور یہ آپ کے علم میں ہے, آپ جانتے ہیں
قرآن مجید کے اندر اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے سورہ یاسین میں. وہ آیات آپ کو اکثر بچوں کو آتی ہیں کہ بھئی یہ بورڈ کلیئر نہیں دیکھیے گا ذرا. قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن تو بڑا کڑا حساب ہوگا, اور یہ جو آپ کا تصور ہے کرامن کاتبین کا, یو نو the word کرامن کاتبین, یہ آپ کے ایم سی کیو میں بھی آیا ہے یہ لفظ کرامن کاتبین. یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے اعمال کے لکھنے کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں, جو آپ کی نیکیوں اور بدیوں کو لکھتے ہیں ایک دفتر میں جس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے. تو یہ کرامن کاتبین کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اور دیکھیے ایک آدمی روزانہ اپنے 12 گھنٹے 10 گھنٹے جو کام میں گزارتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی اور شی bothers to think whatever I have done in entire and whole day, is all that justified? Can I justify what I am doing? اگر تو جسٹیفائڈ ہے, آپ کا کانشنس, آپ کا ضمیر اس سے مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا, میں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری, بینگ سی ایس پی آفیسر میں نے کوئی انڈر دی ٹیبل غلط کام نہیں کیا, میں نے کسی فائل کو unnecessarily اعتراض لگا کے روکا نہیں ہے. سو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے. اگر معاشرے میں صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے, الا کلکم راعٍ, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہر مسلمان آ جائے, تو پھر ایک ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. اس میں دوسری رائے نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ, حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, حضرت ماعز, ان سے جرم ہوا ہے, ایڈلٹری ہوئی ہے, ان سے زنا سرزد ہوا ہے, اور یہ خود اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے, بیکاز آئی کینٹ ٹالریٹ دا پنشمنٹ ایٹ ڈیوائن لیول. میں آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا, مجھ سے جرم ہوا ہے. جب اس نے 3 مرتبہ اس کا اقرار کیا, دیکھیے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, کہ اس کو احساس ہے کہ میں نے جرم کیا ہے, اگر مجھے سزا نہ ملی تو پھر آخرت کی سزا تو ہوگی. اس پر رجم کی سزا امپلیمنٹ کی, سٹوننگ یو نو کتنی سخت سزا ہے اسلام کی. اور یہ آدمی خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے سزا کے لیے. کون سا کانسیپٹ تھا جو اس کو سزا کے لیے لا رہا ہے؟ کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ایویڈنس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ میں تو جی انوسینٹ ہوں, دیکھیے کوئی گواہ نہیں ہے, اور یہاں وہ خود پیش ہو رہا ہے. دا سینس آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی اٹ کیپس یو ٹرانسپیرنٹ. اور جب یہ ختم ہو جائے, اب یوں سمجھے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے انسان کا, اس کو برائی لگتی کب ہے؟ پھر وہ تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, اور طریقے بتاتا ہے کہ اصل میں یوں ہے. دیکھیے جی میں نے اگر رشوت لی ہے تو دیکھیں ہمیں گورنمنٹ تنخواہی کتنی دیتی ہے. بھائی یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ جوائن کرنے جا رہے تھے. ڈیڈنٹ یو نو what will be your salary؟ آپ نے کیوں جوائن کیا؟ اس لیے میں بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں اپنی کلاس میں کہ جو سی ایس ایس کرتے ہیں ان کو میں کلاس میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہ ٹاپک پڑھاتے ہوئے, you should have a clear concept what will you get during your job, what will be the package. کیا آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں؟ اگر کر سکتے ہیں تو آپ جیسے آنےسٹ آفیسر کی بڑی سخت ضرورت ہے.
یو مسٹ کم ان دس فیلڈ. اگر آپ یہ کہیں بعد میں وہ جی وہ تو آپ گزارا نہیں ہوتا جی, اب کیا کریں, رشوت تو لینی پڑتی ہے, گورنمنٹ دیتی کیا ہے, تو یہ ہمیں پہلے کنسیڈر کر لینا چاہیے. جس شعبے میں جا رہا ہوں کیا اس پہ میرا سروائیول ہوگا, کیا مجھے اس کرپشن کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور اگر کسی سوسائٹی میں کوئی آدمی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا, then this is the responsibility of Islamic State کہ اس کا احتساب کرے. اور آپ کو معلوم ہے, ہم نے پڑھا تھا جب پائس کیلفس کو پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں there was a department with the name احتساب کونسل. ایک پورا ادارہ تھا, احتساب کونسل کے نام سے ایک ادارہ تھا جو کہ ان لوگوں کا احتساب کرتا تھا جو کی پوسٹوں پر تھے. اور وہ کون لوگ تھے کی پوسٹوں پر؟ گورنرز. گورنرز کا احتساب. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو مجھے دنیا میں سزا مل جائے, آخرت میں سزا نہ ملے. اصل بات یہ ہے, یہی تصور تو ہے جو آپ کو دنیاوی زندگی کے جو بانڈ ہے, ایفیلیشن ہے اس کے ساتھ, اس کو ویک کر دیتا ہے, آخرت کے بانڈ کو سٹرونگر بناتا ہے کہ میری اصل زندگی تو وہ ہے, یہ ٹیمپوریریلی ہے. اس لیے پھر آدمی جرم بھی نہیں کرتا کہ میں کیوں اپنی آخرت تباہ کروں دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے. سٹوننگ, رجم کرنا. حضرت معاذ کو جو سزا دی گئی دیٹ واز سٹوننگ, اس کو کہتے ہیں عربی میں رجم. یہ ایڈلٹری کی سزا ہے. اگر کوئی میرڈ پرسن ایڈلٹری میں انوالو پایا جائے اور پروو ہو جائے تو اس کی سزا رجم ہے. کیپٹل پنشمنٹ ہے نا, یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے بیسیکلی. سو یہ جو کانسیپٹ ہے حضرت عمر کے دور کا, ایک ادارہ بنانا, محتسب کا تصور. محتسب means the person who is responsible for احتساب. محتسب کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے یہ جو محتسب اور جج کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ ایک ہے. ہر محتسب جو کہ اس جاب پر اپوائنٹڈ ہے فار اکاؤنٹیبلٹی آف پیپل, ہی شوڈ پوزیس دا کوالٹیز آف اے گڈ جج. جو ہم نے پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم نے جوڈیشری کی اندر ڈسکشن کی تھی, جوڈیشل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا, تو اس میں نے بتایا تھا کہ جج کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. وہی کوالٹیز اسلام دیکھنا چاہتا ہے محتسب میں. جو احتساب کو کنڈکٹ کر رہا ہے, he should have these qualities. Number 1. یار آپ میری بات کو نہیں فالو کر رہے. میں اب ایٹ اسٹیٹ لیول کو ڈسکس کر رہا ہوں, آپ بہت پیچھے ہو. میں اکاؤنٹیبلٹی ایٹ اسٹیٹ لیول کو ڈسکس کر رہا ہوں, آپ بہت پیچھے ہو. وہ تو گزر چکا ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. محتسب کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ایکڈیمک ایکسیلنس. ایکڈیمک ایکسیلنس کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ قانون کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ قانون کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ایکڈیمک ایکسیلنس ہونی چاہیے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں, پھر بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں. انٹیگریٹی اینڈ امپارشلٹی. امپارشلٹی, اس آدمی کی ریپیوٹ کیا ہے, یہ
امپارشل ہے, نیوٹرل ہے, باعث تو نہیں ہے. یس. اور تیسری کوالٹی ہم نے پڑھی تھی, سوٹیبلٹی آف کیریکٹر. ہی شوڈ بیئر ساؤنڈ مورل کیریکٹر. اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ خود ایسا ہے, یہ خود ایسا ہے. یو نو, تو سسٹم سارا مشکوک ہو جاتا ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, کانفیڈنس نہیں رہتا. محتسب کو ٹرانسپیرنٹ کیریکٹر کا مالک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ 2 ڈپارٹمنٹس یہ کام کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. ایک کو صوبائی محتسب کہا جاتا ہے, ایک کو وفاقی محتسب کہا جاتا ہے. اومبڈز مین کا جو عہدہ ہے آپ کے یہاں پہ, جانتے ہیں نا. یہ ایک باقاعدہ ہمارے یہاں, اور اب تو خیر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے باقاعدہ ایک محکمہ ہے. بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں, خود احتسابی تو میں نے سب سے پہلے کہا تھا. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے خود احتسابی. یار یہ پتہ نہیں بچوں کو نظر نہیں آ رہا. کین وی سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی از خود احتسابی. یہ دیکھیں, پتہ نہیں میں, یا تو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, آج آپ انٹیکٹ نہیں ہو مجھے لگتا ہے. تزکیہ نفس ڈفرنٹ چیز ہے, وہ ہم پڑھیں گے. تزکیہ نفس ڈفرنٹ چیز ہے. جی, اب آپ خود سے نا ٹرمینالوجی ایجاد کریں, جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو کم از کم فالو کریں. تزکیہ نفس اور چیز ہے. جی, یس, جی. اسٹیٹ لیول پر محتسب کا تصور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ادارہ قائم کیا گیا, اور گورنرز کے جو ایسٹس ہوتے تھے, اب وہ ساری باتیں اب یہاں لکھیں گے جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو, کہ گورنرز کے اپوائنٹمنٹ کے ٹائم ان کے ایسٹس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا تھا. موویبل اور اموویبل ایسٹس گورنر کے کتنے ہیں ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ, اور جب ٹینیور ختم ہوتا اس کا, دین ری اسسمنٹ واز میڈ. از دیئر اینی ایکسٹرا آرڈینری ایڈیشن ان ایسٹس. اگر ایسے کوئی ایسٹس ہوتے جو ایکسٹرا آرڈینری پائے جاتے تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی سے گزرنا پڑتا تھا, جواب دینا پڑتا تھا. And no one was exempted. No one was exempted. امیر المومنین was not exempted. اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں, تو عمر جب کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ listen to me and obey. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ we don't listen and we don't obey. تو امیر المومنین نے پوچھا why? What is the reason? تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے نا, یہ وہی چادر ہے نا جو بیت المال سے ملی تھی, تو ایک ایک ملی تھی, اس سے تو لباس نہیں بنتا. آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کا قد بھی لمبا ہے. تو فرمایا کہ عبداللہ کو بلاؤ, وہ جواب دے گا. عبداللہ بن عمر جب وہ بلائے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابا کا لباس کیسے بنا ہے, ایک ایک چادر ملی تھی. اس نے کہا کہ I donated my چادر to my father, جس کی وجہ سے ان کا لباس بن گیا ہے. ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا. پھر وہ شخص کھڑا ہوا کہ now we will listen and obey. اب ہم سنیں گے بھی صحیح اور مانیں گے بھی صحیح. یہ فریڈم آف اسپیچ اس قدر تھی اسلام میں, ایک عام آدمی بھی اپنے اگر رائٹس کو ہرٹ ہوتے ہوئے کہیں فیل کرتا تو وہ امیر المومنین ہیڈ آف اسٹیٹ سے کوسچن کر سکتا تھا. چنانچہ اسٹیٹ لیول پر جو احتساب تھا, اس سے خالد بن ولید بھی گزرے ہیں, مسلمانوں کے سپہ سالار, یا یوں کہیں چیف آف آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی اسٹاف حضرت عمر کے دور میں ان کا احتساب ہوا ہے. آج تو نہیں ہو سکتا نا, آج تو کہتے ہیں فلاں فلاں ایگزیمپٹڈ ہے. There is no exemption in Islam. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ قانون سے بالا تر ہے, اس کا مطلب یہ ہوا وہ سپریم ہے لا سے.
law is supreme to everyone. کوئی بھی قانون سے سپریم نہیں ہوتا اسلام کے حکومت کے نظام میں. لہذا انصاف سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے, اور وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن اور پرسنل اینیمیٹی. اس میں ذاتی دشمنی اور سیاسی جو وابستگی ہوتی ہے اس کا بھی سوال نہ ہو. اٹ شوڈ بی کلیئر. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ حضرت عمر کے دور میں یہ محکمہ بہت اسٹرانگ تھا, اور کوئی بائسنس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو. چنانچہ اسلام اس کے اصول سکھا رہا ہے. اگر کوئی اسٹیٹ لیول سے بھی احتساب سے بچ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ then there is the third level which is called at divine level. آخرت کے احتساب سے تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا. there is no escape, there is no way. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. سورہ بقرہ ورس نمبر 284. سورہ البقرہ ورس نمبر 284. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has told للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے, the real ownership lies with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے. You are just the custodian. حقیقی مالک تو اللہ ہے. پھر اللہ نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, whatever you show or conceal, جو کچھ تم ظاہراً کرتے ہو, دکھاتے ہو یا اس کو چھپاؤ, whatever you do, whether hiddenly or openly. اللہ سے تو کچھ ہڈن ہے نہیں نا. اللہ نے کہا یحاسبکم بہ اللہ, یحاسبکم بہ اللہ, you will be accountable before اللہ سبحانہ و تعالی. تمہارا احتساب اللہ کے ہاں تو ہوگا. اس اکاؤنٹیبلٹی سے تو نہیں بچ سکتے. تم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, نکل گئے. تم اسٹیٹ لیول کی اکاؤنٹیبلٹی سے نکل گئے, تو یہ لیول اس کو بائی پاس تو نہیں کر سکتے. اس کو تو بائی پاس نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے مشکل احتساب ہے, دا موسٹ ڈیفیکلٹ. اور احتساب بھی ایسا ہوگا کہ آپ کی زبان نہیں بولے گی. الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں آج کے دن تمہارے جو منہ ہیں دے ول بی سیلڈ, ان کو سیل کر دوں گا, مور لگا دوں گا ان کے اوپر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے جو ہاتھ ہیں دے ول اسپیک, یہ بولیں گے, اور واقعتاً بولیں گے. جیسے آج زبان بولتی ہے ایز این آرگن آف اسپیچ, اس دن آرگن آف اسپیچ نہیں بولے گی. all the body organs they will speak. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, whatever they used to do, جو کچھ یہ کیا کرتے تھے, یہ اپنے ہاتھوں سے جس فائل کو روکتے تھے, اپنے ہاتھوں سے انڈر دی ٹیبل جس انویلپ کو پکڑتے تھے, اور جس طرف چل کر جاتے تھے, جہاں بیٹھ کر ڈیل کرتے تھے, یہ آج باڈی آرگنز ان کے بولیں گے. اور جس باڈی کو دنیا میں ریلیف دینے کے لیے یہ کرپشن کرتے تھے نا, کسی جسم کے مزے کے لیے کرتے تھے نا, فزیکل ریلیف کے لیے, آج وہی جسم ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے قیامت کے دن. یہ اعضاء گواہ دے. اور حدیث میں ہے کہ یہ انسان کہے گا کہ تمہیں ہی تو ریلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ میں نے کیا تھا, اور تم میرے خلاف بول رہے ہو. اپنے جسم سے یہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ جس آنکھ کو ریلیف دینے کے لیے میں نے کرپشن کی تھی, آج وہی آنکھ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے, وہی ہاتھ گواہی دے رہے ہیں, وہی پاؤں گواہی دے رہے ہیں.
This is the accountability at divine level. युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह एहतसाब करेगा। और फिर अल्लाह ने आगे दो टोक लफ्जों में कहा है, फयगफिरु लिमन यशा। अच्छा, अब देखिए, वो चाहेगा जिसे माफ करेगा। किसको माफ करेगा? जो मुजरिम होगा। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए या माफी मिलनी चाहिए? फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहेगा सजा देगा। तो सजा किसी इनोसेंट को दी जाती है। इसका माना क्या है कि इनोसेंट बख्शा जाएगा और जो मुजरिम होगा उसको सजा मिलकर रहेगी। इसका मतलब यही है। ये नहीं है कि अल्लाह के यहां इंसाफ नहीं, उस दिन इंसाफ ना हुआ तो फिर किस दिन होगा? वही तो इंसाफ का दिन है। उस दिन तो अल्लाह कहेगा कि आज इंसाफ होगा, पूरा पूरा इंसाफ होगा। और इंसाफ भी ऐसा जो नजर आएगा। हर आदमी कहेगा कि वाकई इंसाफ हुआ है, मुजरिम भी कहेगा कि इंसाफ हुआ है। सूरह बकरा वर्स नंबर 284। जी, अब वो हदीस जरा रिकॉल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हदीस, मशहूर हदीस, कि क़यामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे until and unless 5 questions are asked। 5 सवाल इससे जब तक ना पूछ लिए जाएं, उस वक्त तक ये अपने पांव अपनी जगह से हिला नहीं सकेगा। The Prophet said, पहला सवाल क्या होगा? अन उम्र ही फीमा अफना, उम्र कैसे गुजारी थी? उम्र, योर एज, योर लाइफ, हाउ डिड यू पास? अच्छा, उम्र में आप देखिए, जवानी भी है, बचपन भी, लड़कपन भी, बुढ़ापा, सब कुछ आता है ना। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ आ गया। लेकिन इमीडिएट आफ्टर दैट अल्लाह विल आस्क व अन शबाबिही फीमा अबला, अपनी यंग एज का बताओ, वो कैसे गुजारी थी। पहला सवाल उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में। This is the prime part of your life when you have capability for each and everything, whatever you like to do। क्राइम करना चाहो तो ताकत है, ओबे करना चाहो तो ताकत है, बहुत ज्यादा जज्बा मौजूद है, एनर्जी है, जज्बात हैं, सब कुछ है। Whatever you like to do, you can go for that। This is the prime part। इसके बारे में स्पेशली पूछा जा रहा है, जवानी का बताओ। व अन मालिही, माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐन इक्तसबा, फ्रॉम वेयर यू अर्न मनी, सोर्स ऑफ अर्निंग बताओ, कहां से कमाया था? हलाल सोर्स से कमाया था, हराम से कमाया था? माल का कमाने का सोर्स पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, वह फीमा अनफाका, खर्च कहां किया था? सोर्स ऑफ अर्निंग भी पूछा जा रहा है, वेयर डिड यू स्पेंड इट? हलाल तरीके से कमाया हुआ माल जुआ खेलने में उड़ा दिया था, शराब पीने में, क्या किया था? हलाल कमाना भी जरूरी और हलाल जगह पर खर्च करना भी जरूरी। 2 सवाल। 5वां सवाल, वान इल्म ही, जो इल्म था उसके बारे में बताओ। माजा आमिला बिहा, उस पर अमल भी किया था कि नहीं? उस पर अमल किया था, जानता तो था कि अकाउंटेबिलिटी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की भी थी, बड़ी अहम पोस्ट पर थे, उसकी जिम्मेदारियां पूरी भी की थी कि नहीं की थी? जानते तो थे, इल्म तो बड़ा था,
ایم فل کر رکھا تھا, پی ایچ ڈی کر رکھا تھا, باہر سے کورسز کر کے آئے تھے, لیکن اس کو پریکٹس میں لائے بھی تھے کہ نہیں. یہ 5 سوال آخرت کے احتساب کو بتا رہے ہیں کہ وہ کڑا احتساب ہے, بڑا اسٹرکٹ ہے, اور اس سے کوئی اسکیپ کی شکل ہے نہیں. احتساب. اچھا اب دیکھیے کہ اسلام نے جہاں آپ کو احتساب کا تصور دیا ہے, وہاں سب کچھ پہلے سے گائیڈ بھی تو کیا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لینے لگ جائیں اور بتایا کچھ بھی نہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. He has given you a complete system of life in the form of Islam. Inna deena inda Allahi al-Islam. اللہ کے نزدیک دین تو بس ایک ہے اور وہ ہے اسلام. So Allah has provided us with divine guidance through His prophets, and lastly Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave a system of life to entire humanity. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس دن ہمارا پہلا ٹاپک مکمل ہوگا, اور وہ ٹاپک تھا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے. اسلام از اے دین. یہ ہمارا ہول سلیبس میں نے کہا تھا یہی ہے. اس کو ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ڈسکس کرتے کرتے آج ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ احتساب کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ اسلام کے نظام زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے, انڈیویجولز کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اگر یہ ٹرانسپیرنٹلی اپنا کام کریں گے تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ایٹ ڈیوائن لیول ہے اس میں آسانی سے گزر جائیں گے. اور اگر ان دو کو بائی پاس کر کے گئے تو پھر بہت مشکل کام ہوگا آگے. It will be very difficult. سو اسلام جہاں پر احتساب کا تصور دیتا ہے وہاں آپ کے ذہن میں ہو جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ میرٹ پہ بیٹھے ہوں. اسلام میرٹ کی بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ یہ کام کر رہے ہوں. کمپیٹنٹ لوگ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ کرنے میں پرابلمز آئیں گے. 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی جو کام پہ بیٹھا ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ کمپیٹنٹ تو ہے لیکن کرپٹ ہے, اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. لہذا دونوں چیزیں اسلام یقینی بناتا ہے. ایک ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت, نظام حکومت کے اندر شفافیت کو اسلام یقینی بناتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو. اور دوسرا میرٹ سسٹم, میرٹ قابلیت کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں. آپ کمپٹیشن کا ایگزام اس لیے دے رہے ہیں, کمپیٹ کریں. کمپیٹنسی کو اگر بائی پاس کیا گیا تو اس سے جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ کبھی خوبصورت نہیں چل سکتا. یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے. دس از حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پروفٹ سیڈ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, when you hand over the state matters to incompetent people, جب ریاستی معاملات ان کے سپرد کر دیے جائیں جو نااہل لوگ ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, میرٹ پہ نہیں آئے, پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فانتظر الساعہ, پھر تو تباہی ہوگی. یعنی قیامت کا انتظار کرو. اس کے لفظی معنی یہ ہیں پھر تو قیامت کا انتظار کرو. کیا مطلب؟ تباہی آئے گی. دیکھیے میں شروع سے آپ کو ایک لفظ جب ہم نے پولیٹیکل سسٹم پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد, اف یو کین ریکال, آئی یوز دا ورڈ امر ریپیٹڈلی, اور ریفرنسز میں یہ لفظ آیا تھا, امر کا لفظ. یہ دیکھیے پھر امر کا لفظ آیا, وہی لفظ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, اسٹیٹ میٹرز.
کوئی سے کام کو عربی میں امر کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ کس ریفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے؟ اسٹیٹ میٹرز. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان سے کنسلٹ کیجئے اسٹیٹ میٹرز میں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. Can you recall political system? الا لہ الخلق والامر، یہ ہم نے پڑھا تھا. دیکھیں آپ انجوائے کرتے اس بات کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ باتیں یاد ہوتی، یہ سارے ریفرنسز آپ کے ذہن میں گھوم جاتے کہ ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. اب جس سٹیج پہ ہم ہیں اس وقت تو وہ ساری باتیں یاد ہونی چاہیے تھیں اصولاً، اور اگر ابھی تک یاد نہیں ہے تو پتہ نہیں کب یاد ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. یہ سارے ریفرنسز آپ کے ذہن میں گھوم جانے چاہیے تھے. سورہ شورا کا ریفرنس، سورہ آل عمران کا ریفرنس، سورہ یوسف کا ریفرنس، سورہ آراف کا ریفرنس، سورہ نساء کا ریفرنس، یہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے تھے کہ اللہ کے نبی نے کو کہا گیا کہ آپ اسٹیٹ میٹرز میں ان سے کنسلٹ کیجیے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ جب اسٹیٹ میٹرز ان لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو انکمپیٹنٹ ہوں تو پھر تباہی آئے گی، تو پھر کرپشن ہوگی، ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی، کام صحیح نہیں چلیں گے، خرابی ہوگی. اور پھر اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اگر اسٹیٹ لیول پہ احتساب نہیں ہوگا تو پھر کڑے احتساب سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور وہ ڈیوائن لیول پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر بیان کیا ہے. سورہ زلزال قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت کے سین کو اس میں بیان کیا گیا. اس کی آخری 2 آیات، سورہ زلزال کی آخری 2 آیات آپ نے دیکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چھوٹا سا بھی نیک کام کیا ہوگا نا تو اس کو وہاں دیکھ لے گا، چھپا ہوا نہیں ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹا سا بھی برا کام کیا ہوگا، ہڈنلی کیا تھا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا اس پر، بظاہر قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا. اس احتساب میں وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. whether you do hiddenly or openly يحاسبكم به اللہ، you will be accountable before Allah سبحانہ وتعالی. اللہ تو احتساب کرے گا. So my dear students, this is very important topic. احتساب کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو یہ لکھنا آنا چاہیے ان ریفرنسز کے ساتھ. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو انسان کے ذات سے شروع ہوتا ہے، اسٹیٹ کا رول آتا ہے اس میں، اور پھر اخروی احتساب کا تصور اسلام میں بہت واضح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دنیا کو ٹرانسپیرنٹ بنا لو اور اپنے معاملات کو درست کر لو، چونکہ اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. احتساب کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، ایک حقوق اللہ سے اور ایک حقوق العباد سے. رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی اپان دا پیپل اینڈ رائٹس آف پیپل اپان دا پیپل. لوگوں کے حقوق لوگوں پر. احتساب ان دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگا. اخروی احتساب تو حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ معاف کرنا چاہیں تو اللہ کو حق ہے وہ معاف کر دے، اللہ قادر ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق کے حوالے سے احتساب ہے اس کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اور وہ مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ سے آپ نے پوچھا اتدرون والمفلس، ڈو یو نو ہو از مفلس؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی من لا درہم ولا متاع لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، دنیا کی چیزیں نہ ہوں، وہ مفلس ہے. مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، دنیا کی چیزیں نہ ہوں، مفلس ہے. فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو آئے گا یاتی بالصلاۃ، نماز لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، خیرات و صدقہ
صدقات لے کر قیامت کے دن آئے گا، بٹ اس کے ساتھ ایک پرابلم اور ہوگا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، قذف ھذا، کسی پر بہتان اور الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی. The people will come and they will demand for their rights before اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیں گے، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس کی نماز لے جاؤ، اس کے صدقات لے جاؤ، اس کی خیرات لے جاؤ، لے جاؤ، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا حق لینے والے ابھی آ رہے ہوں گے، پھر اللہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس شخص کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس آدمی میری امت کا، جو قیامت کے دن احتساب کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. He will have nothing، حالانکہ سب کچھ تھا اس کے پاس. یہ جو دنیا میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں مالدار ہوں، کرپشن کے پیسے جمع کر کے وہ سمجھتا ہے میں مالدار ہوں، میرا بڑا گھر ہے، یہ دراصل مفلس ہے. چاہے وہ نیکیاں بھی ساتھ کر رہا ہو تو قیامت کے دن یہ خسارے میں چلا جائے گا. اس کو حدیث کی ٹرمینالوجی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مفلس شخص ہے، the poorest one. قیامت کے دن احتساب کے بعد اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، اور پھر دوبارہ کمانے کا موقع بھی تو نہیں ملے گا کہ دنیا میں واپس جائے اور پھر نیکی کر کے آئے. اب تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ختم ہو گیا اس کا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی کی احادیث اور یہ قرآنی آیات آپ کو کوٹ کرنی آنی چاہیے. یہ جو ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل اس پہ ڈسکشن بہت زیادہ ہے احتساب کے حوالے سے ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہے نا. تو جو چیزیں ڈسکشن میں ہوتی ہیں بعض اوقات ان پہ کوشچن آ جاتا ہے. آپ پیپرز دیکھیں، اگر جو چیزیں آپ کے ٹاپکس جو ڈسکشن میں ہوتے ہیں جن دنوں، تو جب پیپر بنتا ہے تو ایگزامینر کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ پیپر میں ایسے ٹاپکس ڈالتا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ احتساب پر سوال آ جائے اسلامیات میں، تو اس کو اسلامیات کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. آپ نے جنرل ڈسکس نہیں کرنا. 2 ٹاپکس بچے ہمیشہ جنرل ڈسکشن کرتے ہیں اس میں. ایک جب سیکٹیرینزم پوچھا جاتا ہے، کازز، ریزنز اینڈ سالوشن، تو وہ ایک جنرل ڈسکشن کرتے ہیں، ایسے لکھ دیتے ہیں اس پر. حالانکہ یہ اسلامک اسٹڈیز میں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کے جو ٹاپک ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس کو آپ قرآن و سنہ کی روشنی میں ڈسکس کریں گے. جی سمجھ گئے؟ کیا ڈسکس کروں بیٹا؟ مفسر، واٹ از مفسر؟ جی لاسٹ لیکچر ہے، اور کچھ رہ گیا آپ کا جو میں نے نہ پڑھایا ہو؟ آپ کو معلوم ہے کچھ رہ گیا؟ کوئی ٹاپک ہمارا سلیبس میں سے رہ گیا ہے آپ کے خیال سے؟ میں ابھی بتاؤں گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. جی کچھ بھی نہیں، ہم نے سارے ٹاپک ڈسکس کر لیے ہیں، ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے ہیں، اور سفیشینٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ نے ساتھ ساتھ پڑھے ہوں تو آپ کو یاد ہونے چاہیے. اگر پڑھنے ہیں، ابھی آپ نے نہیں پڑھنا شروع کیا، تو بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سارے ٹاپک پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. تزکیہ نفس ابھی پڑھیں گے، تزکیہ نفس ابھی کریں گے. جی انڈیپینڈنٹ کوشچن آتا ہے، آیا ہے کوشچن، انڈیپینڈنٹ کوشچن لاسٹ ٹائم آیا ہے، حضرت علی پہ آیا ہے. پائس کیلفس میں سے انڈیپینڈنٹ کوشچن بالکل آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ ضرور آیا ہے، پچھلے سال آیا ہے. میں نے کہا تھا 2 آیات روزانہ یاد کریں، 2 ریفرنس، تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور یاد کرنے کے بعد لکھیے، پھر یاد ہوں گے. یاد تو یاد کرنے سے ہوگا. ظاہر ہے جو بچے CSS کا ایگزام دے رہے ہیں ان کا IQ لیول تو ٹھیک ہی ہوگا میرے خیال میں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز یاد نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے جتنی ایفرٹ چاہیے اتنی نہیں کر رہے. اپنی ایفرٹ تھوڑی بڑھا دیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جی
یہ آپ کو سمجھ آئی ہے ان باتوں کی؟ جی جی بالکل، ایرا بالکل لکھنا ہے. پائس کیلپس کا اگر ان کی شخصیت پوچھی جائے تو شخصیت بھی لکھنی ہے، ساتھ ان کے ٹائم پیریڈ کو بھی بتانا ہے، اس کا تعارف دینا ہے کہ وہ کس طرح کا نظام حکومت تھا ان کا. آف کورس یو نیڈ ٹو رائٹ آل دیٹ. ڈو یو تھنک پاسکل گورنمنٹ واز ڈیموکریٹک؟ اس سینس میں ڈیموکریٹک ہے. اگر تو ڈیموکریٹک کا معنی شورائی نظام ہے تو آف کورس اٹ واز، یعنی شورا کو وہ ڈیموکریسی کے میننگز میں لیتے ہیں کیونکہ اس میں مشاورت ہوتی ہے نا. میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، آپ بھول جاتے ہیں کہ اس سینس میں اسلام کے اندر ڈیموکریسی ہے چونکہ شورا کے اندر بھی مشاورت ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، اور ووٹ کو بھی کنسلٹیشن کا سبسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے کہ یہ مشورہ ہے. لہذا اس سینس میں اسلامک ڈیموکریسی کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ادروائز جو اس کے لیے ٹپیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، وہ کیا استعمال ہوتی ہے؟ شورا ہوتی ہے. تو پروسیس آف شورا، وہ دیکھا نا آگے اس نے پوچھ لیا نا، وہی تو پوچھا ہے اس نے. ڈسکس ول وی مینشن پروسیس آف شورا؟ یس، دس از دا تھنگ وچ یو ہیو ٹو ڈسکس. کہ اسلام کے اندر جو شورا کا عمل ہے اسی کو آج کی ماڈرن ٹرمینالوجی میں ووٹ کہا جاتا ہے. وہ دراصل کنسلٹیشن ہے، اور اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ شورائی حکومت ہوتی ہے. اس کو آج کی ماڈرن ٹرمینالوجی میں اگر ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ قریب تر ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہ آپ اسی طرح سے اس کو آرگو کریں گے انشاءاللہ. That was demanding a new tax RA. یہ کیا چیز ہے بیٹا جو آپ نے آرٹیکل لکھا، اس میں کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ؟ یار ابھی تو آپ بریک مانگنا شروع کر دیے، ابھی 1 گھنٹہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. یہ کیا بات ہوئی؟ بریک دوں گا لیکن کچھ پڑھ تو لیں. اچھا جی، یہ بیٹا زکوٰۃ کو ایک تو آپ ٹیکس میں ڈسکس نہیں کریں گے. زکوٰۃ از ناٹ اے ٹیکس، اٹ از اے ورشپ، اے فائنینشیل ورشپ. دیر از ڈفرنس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس. میں نے بتایا تھا ٹیکس مسلم نان مسلم دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ صرف مسلمز پر ہے، نان مسلمز پر نہیں ہے. ٹیکس کی ریشو کو اسٹیٹ کم زیادہ کر سکتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کی ریشو کو اسٹیٹ کم زیادہ نہیں کر سکتی. اٹ ہیز بین فکسڈ ان شریعہ. سو زکوٰۃ تو ٹیکس نہیں ہے. البتہ ایمرجنسی ٹیکسز کا کانسیپٹ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں، اکنامک سسٹم میں موجود ہے. اگر اسٹیٹ کو ریونیو کے لیے ایسا کرنا پڑے تو یقیناً ٹیکس لگا سکتے ہیں. جسٹیفائڈ ٹیکسز کا تصور اسلام میں ہے، تو اس کو آپ ڈسکس کریں گے ڈیفینیٹلی. حضرت عمر کے دور میں ایسے ٹیکسز جن کو کہا جاتا تھا جو ایمرجنسی نوعیت کے ہوتے تھے، جیسے باہر سے اگر کوئی کنسائنمنٹ آتی ہے تو کسٹم ڈیوٹی آپ لیتے ہیں، تو یہ حضرت عمر کے دور کا کانسیپٹ ہے. آپ کا پورٹ یوز ہوتا ہے تو آپ اس پہ ٹیکس لے سکتے ہیں. آف کورس اس زمانے میں 10% وہ لیا کرتے تھے. تو اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ بڑی تفصیل سے ہے اس بک میں. ڈاکٹر علی محمد السلابی کی کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، ڈو یو ریمبر؟ میں نے آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کی تھی. نہیں، آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں بھائی؟ حضرت علی کا کوشچن آ گیا تو اس کو اب میں چھوڑ دوں؟ یہ حضرت علی کو اب نہ پڑھیں؟ کہ حضرت علی کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے پڑھنا چاہیے. مجھ سے کوئی پوچھے تو حضرت علی کو تو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے. بھائی حضرت علی کو چھوڑا جا سکتا ہے، حضرت علی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو حضرت علی کو ضرور پڑھیں. تو وہ تو حضرت عمر کے ٹائم پیریڈ کو بھی ڈسکس کریں گے تو حضرت علی کی کوٹیشن تو اس میں بھی آئیں گی. میں نے تو حضرت علی کے خطبات 3 خطبات کوٹ کیے تھے آپ کو ریفرنس کے طور پر. جب حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اف یو ریمبر آئی کوٹڈ 3 ایڈریسز آف حضرت علی ریگارڈنگ دا ایرا آف حضرت عمر. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حضرت علی کے ٹائم پیریڈ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان حضرت علی کو چھوڑ سکتا ہے؟
اس کے ٹائم پیریڈ کو پڑھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا. پیپر کی تیاری تو چھوڑیے, ویسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, تو پیپر کی تیاری میں ہم کیسے چھوڑیں گے؟ ضرور پڑھیے, آپ کو اس میں بہت کچھ ملے گا, علمی مواد ملے گا, کانٹینٹ ملے گا, اس لیے اس کو ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے, اچھا جی, از اٹ کلیئر؟ ماشاء اللہ. جی, ابھی ہم ایک ٹاپک اور ڈسکس کریں گے جو اہم ہے, اس پہ پورا سوال آ چکا ہے, اس لیے آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم پاسٹ پیپر سالو کریں گے انشاءاللہ. پاسٹ پیپرز سالونگ ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گا آج. پیپر سالونگ ٹیکنیکس کیا ہیں, پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم سکور لے سکیں, یہ آج میں ڈسکس کروں گا. مجھے نہیں معلوم کلاس میں آج کتنے بچے ہیں. کتنے بچے ہیں جی کلاس میں؟ 46 صرف. اب صرف 46 بچے ہیں آج کلاس میں. حالانکہ آج ہماری سب سے اہم کلاس ہے کہ اس میں ہم نے پیپر سالونگ ٹیکنیکس ڈسکس کرنی ہے, جس کی وجہ سے آپ مارک کھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جیسے میں سمجھ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو آج ہم وہ ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پاسٹ پیپر سامنے رکھ کے ہم کوشچن کیسے سالو کرنا ہے میں بتاؤں گا آج. جی, تزکیہ نفس. آپ نے دیکھا کہ تزکیہ نفس کو ہم احتساب کے علاوہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ علیحدہ ٹرمینالوجی ہے. تزکیہ نفس اور دوسری ٹرم احسان, اس پر پورا کوشچن آیا ہے کہ what is the concept of تزکیہ نفس and احسان in Islam discussed in the light of Quran and Sunnah. احسان کا لفظ میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو, جب ہم نے عبادات کو ڈسکس کیا تھا اس وقت میں نے یہ ٹرم استعمال کی تھی اور اس پر ڈیٹیل سے بتایا تھا, لیکن آج پھر دوبارہ ڈسکشن میں آئے گا. چیزیں وہی ہیں, احسان کی وہی چیزیں ڈسکس میں آئیں گی. جی, تزکیہ نفس, یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے, تزکیہ کا لفظ, ان کا روٹ ایک ہے. یہ بیسیکلی کسی چیز کو پیوریفائی کرنے کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے, پاک کرنا, انر پیوریفیکیشن. انر پیوریفیکیشن. انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ملکوتی صفات. ملکوتی صفات, اینجل لائک کیریکٹرسٹکس. اینجل لائک, فرشتوں جیسی صفات. فرشتوں میں کیا صفات ہیں؟ دے ڈونٹ ڈس اوبے اللہ سبحانہ و تعالی. ان میں ڈس اوبیڈینس ہے ہی نہیں. دے کانٹ ڈس اوبے. انسان کے اندر یہ صفات رکھی ہیں اللہ نے, لیکن اس کے ساتھ کچھ صفات ایسی بھی ہیں جو بیسیکلی حیوانی ہیں. حیوانی صفات بھی ہیں انسان میں. اینیمل انسٹنکٹ جس کو کہا جاتا ہے, اینیمل انسٹنکٹ. یہ بھی انسان میں پائی جاتی ہے. اس میں وہ ڈس اوبے کرتا ہے, قتل و غارت گری کرتا ہے, خونریزی کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرتا ہے. یہ حیوانی صفات ہے. سو انسان کے اندر یہ جو نیگیٹو ٹرینڈز پائے جاتے ہیں, جیلسی, کسی سے بغض اور حسد, اینیمیٹی, گریڈ, پرائیڈ, غرور ہے, تکبر ہے, لالچ ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ٹرینڈز ہیں انسان کے اندر. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو اس سے پاک کرے. If one goes through the process of self-purification, inner purification, this is called tazkiyah nafs. اپنے اندر کو پاک کر دینا, اپنے نفس کو پاک کرنا. اور ہمارے نبی کی جو ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی تھیں, یہ آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے, سورہ آل عمران ورس نمبر 164. سورہ آل عمران ورس نمبر 164. یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ. The prophet recites the verses of Holy Quran to the people and purifies them. نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے نبی ان کو؟ کفر سے, شرک سے, سپرسٹیشیس تھنگ سے, اگنورینس سے نبی پاک کرتا ہے لوگوں کو. یہ نیگیٹو ٹرینڈز ہیں سارے. پیغمبر نے لوگوں کا تزکیہ کیا, بہت سے طریقے تھے. اس میں ایک طریقہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. الکتاب, ٹیچنگ آف الکتاب, قرآن کے ذریعے سے. والحکمہ, وزڈم, دانائی, سنہ اینڈ حدیث آف دا پروفٹ. نبی نے لوگوں کو پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ ان کو قرآن کی تعلیم دی, حدیث سکھائی, سنہ کا علم دیا, لوگوں کو پاک کیا اس سے, اس راستے سے. اور پیغمبر کی کمپنی اور صحبت, دیٹ از این ادر سورس آف تزکیہ نفس. جو لوگ نبی کی کمپنی میں آئے, the things travel from higher concentration to lower concentration, you know. اللہ کے نبی کے تزکیہ نفس, پاک ذات, معصوم ذات, ان سے لوگوں کا تزکیہ نفس ہوا ہے, ان کی کمپنی میں آنے والوں کا. معجزات, miracles of the prophet, اس سے بھی لوگوں کا تزکیہ نفس ہوا ہے. کیسے؟ کیسے تزکیہ نفس کیسے ہوا؟ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں اذان کی نقل اتارتا تھا. جب مسلمان اذان کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مکہ میں, he used to imitate. اللہ کے نبی گزر رہے تھے تو اس نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان نہیں ہے, 10-11 سال عمر ہے, اور اذان کی نقل اتار رہے ہیں, اور بچے بھی ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا اس کو پکڑ کر لے آؤ میرے پاس. باقی بچے بھاگ گئے, یہ رکا رہا, اس کو لے آئے اللہ کے نبی کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم he put his مبارک hand on the head of حضرت ابو محذورہ. ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور دعا کی ہوگی. تو کہا ابو محذورہ کیا کہہ رہے تھے, اب کہو. حضرت ابو محذورہ says, when Prophet put his hand on my head, I felt a wave is penetrating inside. میرے اندر ایک ویو سی ہے جو پینیٹریٹ کر رہی ہے, مجھے ایسے لگا. So I said to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہوں گا لیکن پہلے مجھے مسلمان کر دیجیے. یہ ایک ہاتھ رکھا ہے, ابھی صرف کچھ بھی تو نہیں کیا, کوئی تعلیم نہیں دی, قرآن نہیں پڑھایا, حدیث نہیں پڑھائی, صرف محبت سے شفقت سے ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے. دس از دا میریکل آف پروفٹ, کہ اس کے اندر ایمان اتر گیا, اور وہ جو اندر کی امپیورٹی تھی کفر کی, وہ ختم ہو گئی. ان امپیورٹیز سے پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کریڈٹ دیا اس شخص کو اور کہا کہ جاؤ آج سے تم مکہ کے مؤذن ہو. اور یہ ایم سی کیو ہے آپ کا, دا نیم آف مؤذن ان مکہ. اب آپ کے پاس آپشن ہوں گی, حضرت بلال بھی لکھا ہوگا اس میں, ابو محذورہ بھی لکھا ہوگا, اور نام بھی ہوں گے. تو مکہ کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ ابو محذورہ.
مدینہ کے مؤذن حضرت بلال ہیں، باقاعدہ مؤذن مسجد نبوی کے، جنہوں نے ایز ڈیوٹی، اوبلیگیٹری ڈیوٹی اذان کہی ہے، وہ حضرت بلال ہیں۔ لیکن جس کو اللہ کے نبی نے مکہ کا مؤذن بنا دیا وہ کون تھے؟ حضرت ابو محذورہ تھے۔ یس 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ہم تو خیر ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، 22 سال میں بھی شاید فرض نہ ہوئی ہو ہمارے اوپر، ہم نے تو شاید 18 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی ابھی اذان نہ کہی ہو کبھی۔ لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں ہے، سختی کرنے کا حکم ہے۔ اذا بالغوا 10 فاضربوا، جب بچے 10 سال کے ہو کر بھی نماز ادا نہ کریں تو آپ نے فرمایا سختی کرو، پیرنٹس کو کہا۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرنے کا حکم ہے۔ اذا بالغوا 7، جب 7 سال کے ہو جائیں، مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا 10، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر سختی کرنی پڑے تو تھوڑی سختی، ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ جی سو مکہ کے مؤذن کا نام ابو محذورہ ہے، اور یہ مکہ کے باقاعدہ مؤذن ہیں، اور یہ جو اذان کی تعلیم، اس کی حدیث انہی سے روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اذان کس طرح کہیں، وہ بھی حضرت ابو محذورہ ہی کی روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اذان کی تعلیم دی، اور یہ جو الفاظ آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں، یہ بھی حدیث میں ہیں۔ مجھ سے بہت سے بچوں نے کہا کہ تو حضرت عمر نے شروع کیے تھے۔ بھائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے خود سکھائے ہیں حضرت ابو محذورہ کو۔ حضرت ابو محذورہ سے حضور نے کہا کہ اگر صبح کی اذان کہہ رہے ہو تو فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتین، 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو۔ ان لوگوں کو مغالطہ اور دھوکہ ہوا ہے کہ شاید کسی اور نے اذان میں یہ الفاظ بڑھا دیے۔ اذان میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ نو ون از اتھورائزڈ۔ حضرت عمر واز ناٹ شریعہ میکر، شریعہ تو اللہ کے نبی نے مکمل دے دی تھی، اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے، بنائی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اتھورائز نہیں ہے کہ نئی شریعت بنائے، اسلام کے اندر کوئی زیادتی کرے، کمی بیشی کرے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ has told in سورہ المائدہ ورس نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا ہے، مکمل چیز کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ابو محذورہ مکہ کے مؤذن ہے، یہ MCQ ہے۔ بھئی دیکھیے، اندر کے پاکیزگی کو کہا جاتا ہے تزکیہ نفس، اور یہ ایک پروسیس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے کیا، اور جیسے جیسے یہ پروسیس ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کے اندر میچورٹی آتی ہے ایمان کے اندر۔ اور جن لوگوں کا تزکیہ نفس اللہ کے نبی نے کر دیا، ان کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے، ان کے ایمان کو ایز سٹینڈرڈ بیان کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی جو اللہ کے نبی کے پاس لوگ موجود تھے۔ بھئی یہ تھوڑا اونچا کر دیں ان کو، یہ آیت نظر آ جائے، یہ بیٹا دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اس کا نمبر آپ پلیز ذرا، کسی کے پاس اگر قرآن مجید ہو تو یہ پہلے پارے کا آخری پیج ہے، فرسٹ پارا، اس کا جو آخری پیج ہے اس پر یہ آیت ہے۔ اس کا نمبر ذرا کائنڈلی دیکھ لیجیے گا تاکہ میں کوٹ کر دوں، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نمبر نہیں آ رہا، اس کا نمبر، لیکن میں نے بتا دیا پہلے پارے کا آخری پیج اس پر ہوگا یہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
جب تزکیہ نفس ہو جائے تو پھر ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قرآن سٹینڈرڈ ایمان کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ تزکیہ نفس، اور یہ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ کیا تھے؟ یہ اس تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرے ہوئے لوگ تھے. تو ان کے اندر جو نیگیٹو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں، واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. نیگیٹو ٹرینڈز. 137 جی عثمان تھینک یو. یہ سورہ بقرہ ورس نمبر 137 ہے. گڈ تھینک یو بیٹا. سورہ بقرہ ورس نمبر 137. تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آدمی اس پروسیس سے گزر جاتا ہے نا، تو پھر جب وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو لذت جنت کی نعمتوں جیسی مل رہی ہوتی ہے. He feels the taste of جنہ in this life. وہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر جو لیٹا ہوتا ہے نا اور سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہوتا ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ بیچارہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اس کو اس میں جو ریلیف اور کمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسے جیسے جنت کی نعمتوں میں جا کر ہمیں ہوگا. اس لیے یہ لوگ جب جنت میں پہنچیں گے جن کا تزکیہ نفس ہوا ہے، جب یہ جنت کی نعمتوں کو ٹیسٹ کریں گے، they will say we have tasted it before. ہم اس کو پہلے ٹیسٹ کر چکے ہیں. وہ کہاں ٹیسٹ کیا ہوگا انہوں نے؟ جنت میں تو پہلی دفعہ آ رہے ہیں. وہ جو دنیا کی لذتیں نہیں ملی تھی ان کو، سوکھی روٹی کھاتے تھے، اس میں وہ جنت کی نعمتوں کا ٹیسٹ ان کو ملتا تھا. ہم سمجھتے رہے یہ بیچارہ تو غریب سا بابا بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا. حضرت علی مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک گھر میں ادھر حضرت حسن لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کھانا لیا اور کہا جی ایک اور آدمی کے لیے بھی دے دو. حضرت حسن نے پوچھا کہ اور آدمی کے لیے کس کے لیے چاہیے؟ وہ کہنے لگا ایک بزرگ بیٹھے ہیں مسجد میں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دے دو. کہا وہ یہ انہی کی طرف سے تو تقسیم ہو رہا ہے، یہ انہی کی طرف سے تو تقسیم ہو رہا ہے. یہ سوکھی روٹی جو وہ کھا رہے ہوتے تھے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. یہ سوکھی روٹی نہیں ہے بھائی، یہ تزکیہ نفس والے لوگ ہیں. ان کو سوکھی روٹی میں بھی جنت کی نعمتوں کا ٹیسٹ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے. کتنے مزے میں ہوتے ہیں، ون کینٹ امیجن. ایک بزرگ کا میں نے سینٹنس پڑھا ہے کسی اللہ کے ولی کا. وہ کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونے میں کتنا مزہ آتا ہے، تو یہ بادشاہ جیلس ہو کر ہمیں قتل کروا دیں گے. یہ بادشاہ اتنے جیلس ہوں گے کہ ہمیں قتل کروا دیں گے کہ تم جھونپڑی میں رہ کر اتنے مزے لوٹ رہے ہو اور ہمیں محل میں رہ کر بھی اتنا سکون میسر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حضرت حسن نے کہا، حضرت حسن ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ان کو میسر نہیں ہوتی، اور یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوتے ہیں نا. امیر المومنین کا لباس جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے تو 14 پیوند تو لوگوں نے کاؤنٹ کیے ہیں نا، پیچز.
on the shirt of امیر المومنین, سفید کرتا, سیاہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں, پیچز لگے ہوئے ہیں, اور وہ پہن کر کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس فتح کرنے. حضرت عمر. ہمیں لگتا ہے بیچارے ان کے پاس تو شاید کچھ تھا نہیں, لیکن یہ کتنا ریلیف پا رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ون کین ناٹ امیجن. تزکیہ نفس. اور پھر جب یہ عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کی عبادت اس درجے کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں احسان. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ, ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی ایز یو آر آبزرونگ ہم. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, if you can't observe Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, then you should consider as he is observing you. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس درجے کی عبادت کو کہتے ہیں احسان. اور یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تزکیہ نفس ہو جائے. تزکیہ نفس کے بعد جب انسان کی عبادت ہوتی ہے تو پھر وہ اس لیول کی عبادت ہوتی ہے. یہ جو پہلا لیول ہے نا, پہلا لیول کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ, یہ تو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے, جس میں ٹاپ موسٹ تو انبیاء ہیں, پروفٹس, اور پھر ہیں انبیاء کے بعد صدیقین, شہداء, صالحین. بلیسڈ پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالی, وہ جن کے راہ پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم, اور آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں. Who are the blessed people. سورہ فاتحہ, یہ آیت تو معلوم ہے نا آپ کو, اس کا ریفرنس کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور پھر یہ جو بلیسڈ لوگ ہیں یہ ہیں کون؟ ان کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے آگے سورہ نساء ورس نمبر 69. سورہ نساء ورس نمبر 69 میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. انعمت علیہم کون ہیں؟ اللہ نے کہا سورہ نساء ورس نمبر 69, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ طبقہ, یہ ہیں انعام یافتہ لوگ. پہلے لوگ انبیاء, دوسرے صدیقین, تیسرے شہداء, چوتھے صالحین. یہ ہیں احسان کی عبادت کرنے والے لوگ. احسان کی عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے ہمارا رب. اور پھر جو ان کے فالوورز ہیں ان کو اللہ یہ درجہ دیتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. I am under observation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is also a reward and grade. چنانچہ حضرت زین العابدین کا نام جانتے ہیں؟ حضرت زین العابدین کا نام جانتے ہیں؟ سیدنا حسین کے صاحبزادے ہیں یہ. ان کا نام علی ہے, نام ان کا علی ہے. زین العابدین ان کا ٹائٹل ہے, لقب ہے, جس کا معنی ہے بیوٹی آف ورشپرز, عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی.
یعنی اتنی خوبصورت عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا زین العابدین، عابد عبادت کرنے والا. یعنی ایسی خوبصورت عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا زین العابدین. کیا عبادت کرتے ہوں گے، کین یو امیجن؟ اپنے کمرے کے اندر نفل پڑھ رہے تھے، نفل نماز. کون پڑھ رہے تھے؟ حضرت زین العابدین. کمرے میں آگ لگ گئی، کمرے میں آگ لگ گئی، شاگرد ان کے آئے، جمع ہو گئے اور وہ آگ بجھا رہے ہیں اور باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، اور اندر سے حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. لوگوں کو تشویش ہوئی، خوف ہوا کہ آگ لگ گئی ہے، اللہ خیریت رکھے. کافی دیر کے بعد جب آگ بجھ گئی، حضرت باہر تشریف لائے. لوگوں نے کہا حضرت آپ جواب نہیں دیتے تھے، ہمیں ڈر تھا آپ کو آگ نہ لگ جائے. تو کیا جملہ فرمایا، سبحان اللہ. حضرت زین العابدین نے فرمایا شغلتنی نار الآخرہ. I was busy in extinguishing the fire of hell. میں آخرت کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا. یعنی مجھے معلوم ہی نہیں کہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں کہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے. کیا نفل نماز ہوگی ان کی. کین یو امیجن کہ جس بندے کو، جس شخص کو ارد گرد کی آگ کا پتہ ہی نہیں ہے، اتنا منہمک اور کانسنٹریٹڈ اور فوکسڈ ہے عبادت میں، اور کہتے ہیں کہ میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. یہ کس کی بات بتائی ہے میں نے؟ نبی کے خاندان، اہل بیت کے فرد ہیں یہ. سیدنا زین العابدین جو حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور امام المہدی. تو یہ جو 12 ائمہ کرام کے نام ہمارے اہل التشیع بھائی بتاتے ہیں، یہ ان میں سے ایک امام ہے. یہ ہمارے بھی امام ہیں، سب کے امام ہیں بھائی، مسلمانوں کے امام ہیں. یہ مسلمانوں کے امام ہے نا. تو یہ نبی کے خاندان کے، کیسی عبادت ہوگی، کین یو امیجن؟ یہ احسان کی عبادت یہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا نا احسان کی عبادت. اس کی مثال بھی نبی کے خاندان میں سے دیکھ لیں. حضرت علی کے جسم کے اندر تیر کا ٹکڑا رہ گیا نا زخم میں، جہاد کے دوران شدید تکلیف دہ تھا. نفل نماز شروع کی، صحابہ کرام جمع ہوئے اور زخم میں سے تیر نکال لیا، اور وہ نماز میں منہمک ہے. نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا لوگ جمع ہیں، کہا خیریت، کیوں جمع ہو؟ یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے جسم میں سے تیر کا ٹکڑا نکالا گیا ہے. احسان کی عبادت، یہ احسان کی عبادت ہے. یہ مثال دے رہا ہوں میں نبی کے خاندان کے افراد کی زندگی کی. تزکیہ نفس ہوا تھا، پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ لوگ. ان کا اندر پاک، ان کا باہر پاک، ظاہر اور باطن دونوں پاک. تزکیہ نفس. اسلام پاکیزگی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ جو اندر کی پاکیزگی اور تزکیہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر احسان کی عبادت کرتا ہے آدمی. اور اس عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ حضرت علی کا معمول تھا 1000 رکعت نفل پڑھنا، آپ کو معلوم ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھنا حضرت علی کا معمول تھا. اور کربلا میں یہ زین العابدین، یہ بھی خیمے کے اندر کنبہ شہید ہو گیا ہے. اس وقت بھی یہ نفل نماز بخار کی حالت میں، بیماری کی حالت میں ادا کر رہے تھے، بیمار تھے. سجاد بھی ان کا لقب ہے. ایک سجاد کا معنی بھی سجدہ کرنے والا، عابد کا معنی عبادت کرنے والا.
سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بہت اہم بات ہے. انسیڈنٹس کو آپ پورا وہ نہیں کریں گے، صرف اشارہ دیں گے، پورا واقعہ کوٹ نہیں کریں گے. بس ایسے لمبا واقعہ ونس اپون اے ٹائم پورا ایک دفعہ کا ذکر ہے یوں نہیں لکھیں گے، تھوڑا تھوڑا ہنٹس کے انداز میں یا آپ لکھتے جائیں، بالکل لکھتے جائیں، وائی ناٹ. تو یہ آپ کی، اس کو کہتے ہیں حضوری. حضوری کا معنی آپ اللہ کے آگے حاضر ہیں. اس عبادت کو کہا جاتا ہے احسان. یہ احسان اوبلائج کرنے کے میننگز میں نہیں ہے. ایسی عبادت جس کو قرآن نے کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سورہ مومنون ورس نمبر 2، سورہ المومنون ورس نمبر 1 and 2. جی اب کچھ ریفرنسز نوٹ کر لیں، تزکیہ اور احسان کے حوالے سے کچھ ریفرنسز نوٹ کریں پلیز. سورہ شمس ورس نمبر 9 and 10. سورہ شمس، قد افلح. سورہ شمس والشمس وضحاہا، قد افلح من زکاہا. ریئلی ہی از سکسیسفل، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ نفس کرنے والا کامیاب ہے. سورہ شمس ورس نمبر 9 and 10. سورہ الاعلی، سورہ الاعلی ورس نمبر 14. سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت ہے نا، ورس نمبر 14. جی دین سورہ طٰہٰ ورس نمبر 76. سورہ طٰہٰ ورس نمبر 76. سورہ بقرہ ورس نمبر 129. سورہ بقرہ ورس نمبر 129. سورہ انفال ورس نمبر 37. سورہ انفال ورس نمبر 37. اور وہ پہلے لکھ لیے آپ نے سورہ نساء ورس نمبر 69. یہ سب ریفرنسز ساتھ لکھیں گے. تزکیہ نفس. اب یہ جو نفس ہوتا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. نفس مطمئنہ، جس کو سورہ فجر کی آخری 3 آیات، سورہ فجر کی آخری 3 آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اطمینان والا نفس ہے جس کے اندر اللہ نے سیٹسفیکشن رکھ دی ہے. جب تزکیہ ہو گیا تو اب یہ نفس مطمئنہ بن گیا. یہ نفس امارہ نہیں ہے، آپ کو برائی پر نہیں موٹیویٹ کرے گا. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرے. نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ جو آپ کو اتنا اطمینان دے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کی انتہا ہو جائے، اللہ کے ساتھ آپ کی رغبت اتنی بڑھ جائے، اللہ سے ایفیلیشن اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹا اب اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. بھئی یہ ریفرنسز کے ساتھ آپ کو لکھنا آنا چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ سے آپ لکھ لیں گے. اور ابھی ہم بریک لیں گے. آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بریک لینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے، جسٹ فار یور سیٹسفیکشن. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولا تؤمن، ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں آتا؟ کہا کہ یقین تو ہے، بلا یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں، بس دل کی تسلی کے لیے۔ تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں بتا دوں میں نے آپ کو کیا کیا پڑھایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے پڑھایا تھا دا ڈفرنس بٹوین دین اینڈ مذہب، اسلام ایز دین، distinctions of Islam as deen, Semitic and non-Semitic religions, common points among Semitic religions for mutual survival in society. اسلام ایک دین ہے، دین اور مذہب کا فرق کیا ہے، سامی اور غیر سامی مذاہب کیا ہوتے ہیں، اسلام کی امتیازی خوبیاں کیا ہیں بطور دین کے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام اگر ایک دین ہے تو اس کا نالج ہم کہاں سے حاصل کریں۔ اس کو ہم نے کہا تھا سورسز آف شریعہ، سورسز آف اسلامک شریعہ، شریعت اسلامی کے ماخذ۔ اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھا تھا، ایک تھا پرائمری سورسز اور ایک تھے سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز میں ہم نے دو سورسز پڑھے تھے، قرآن اور حدیث، اس کی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اور سیکنڈری سورسز میں ہم نے قیاس، اجماع اور اجتہاد کو پڑھا تھا، تفصیل سے پڑھا تھا۔ اینڈ دین وی ڈسکس دا فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ توحید، رسالت، آخرت۔ رسالت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ختم نبوت کو علیحدہ سے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ اس پہ انڈیپینڈنٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے ختم نبوت پر، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسانوں پر، سوسائٹی پر، اثرات اس کے۔ دین وی ڈسکسڈ دا کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، اسلام میں عبادات کا تصور کیا ہے، فلاسفی آف ورشپ، سوشل اینڈ مورل امپیکٹ آف ورشپس، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا فلسفہ، ان کے اثرات۔ آفٹر دیٹ وی ڈسکسڈ دا سوشل سسٹم آف اسلام، سوسائٹیز کیسے بنتی ہیں، سوسائٹیز میں حقوق اور فرائض کا تصور کیا ہے، پہلا انسانی معاشرہ کون سا تھا۔ اور ہم نے ابن خلدون، شاہ ولی اللہ، امام غزالی اور سید مودودی کی کتابوں کی روشنی میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کتابوں کے نام بھی میں نے کوٹ کروائے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہیں سے اسلام کا کلچر اور سویلائزیشن ڈیولپ ہوتے ہیں، اسلام کا کلچر یہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے، تہذیب و تمدن یہیں سے بنتا ہے۔ اسلام کے تہذیب و تمدن کی خوبیاں کیا کیا ہیں اور اس کے کانسٹیچوئنٹس کیا کیا ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور تھوڑا سا کمپیریزن بھی دیا تھا ہم نے مغربی تہذیب کے ساتھ اسلامی تہذیب کا، کہ مغربی تہذیب خواہشات پر مبنی ہوتی ہے، اسلامی تہذیب وحی بیسڈ ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آفٹر دیٹ وی ڈسکس دا اکنامک سسٹم آف اسلام، اسلام میں اکانومی کا تصور، معیشت کا تصور، دولت کی گردش کا نظریہ، کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے، سوشلزم میں کیا ہوتا ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے، ارننگ کا کانسیپٹ کیا ہے، حلال اور حرام کی کیا سورسز، اسلام کون سے سورسز کو بین کرتا ہے، کن کو اپریشیٹ کرتا ہے، دولت میں گردش کیسے ہوتی ہے معاشرے میں، اور غربت کا خاتمہ، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ دین وی ڈسکس دا پولیٹیکل اینڈ گورننس سسٹم آف اسلام، اسلام میں نظام حکومت کیسے بنتا ہے اور شورا کا نظام کیا ہوتا ہے، جمہوریت کیسے ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، یہ سارے نظام میں نے ذکر کیے تھے۔ اور پھر ہم نے اسلام کے شورا کے نظام کو تفصیل سے پڑھا تھا، اس میں لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا تذکرہ کیا ہم نے۔ آفٹر دیٹ وی ڈسکس سیرت النبی، پروفٹ ایز رول ماڈل فار انٹائر ہیومینٹی، ایز ایجوکیٹر، ایز پیس میکر، ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز ہیڈ آف فیملی۔ اللہ کے نبی پولیٹیشین کے طور پر آپ نے نظام حکومت کیسے چلایا، یہ مختلف اسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے، کتابوں کے نام بھی ساتھ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اینڈ دین وی ڈسکس دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس، بلکہ اس سے پہلے ہم نے شاید وہ پڑھا تھا خلفائے راشدین کو، پائس کیلفس کو، پائس کیلفس چاروں خلفاء کو 11 AH سے سٹارٹ کر کے 40 AH تک ہم نے ڈسکس کیا۔ 11 ہجری سے 13 ہجری تک حضرت ابو بکر کا ٹائم پیریڈ 2 سال 3 مہینے، 13 سے 23 ہجری تک حضرت عمر کا ٹائم پیریڈ 10.5 سال،
اور پھر 24 ہجری سے 35 ہجری تک حضرت عثمان کا ٹائم پیریڈ 12 سال، اور پھر 35 سے 40 ہجری تک حضرت علی کا ٹائم پیریڈ 4 سال 9 مہینے، اور پھر 6 مہینے حضرت حسن کا ٹائم پیریڈ ملا کے یہ تقریباً 30 سال کا ٹائم پیریڈ وائس کیلفس کا ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہسٹری کا یہ ٹاپک ہے اور میں نے بکس کے نام بھی آپ کو بتائے تھے. دین وی ڈسکس دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام، ویمن رائٹس، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ویمن رائٹس اسلام دیتا ہے تو پھر حجاب کی پابندی کیوں کرواتا ہے خواتین سے؟ از اٹ اگینسٹ دا پروگرس آف ویمن ان سوسائٹی؟ تفصیل سے ہم نے حجاب کو بھی پڑھا تھا، رائٹس کو بھی پڑھا تھا. میگنا کارٹا سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، 1215 میگنا کارٹا، اس کا ذکر کرتے کرتے اہم ڈاکومنٹس ویسٹ کے ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کو ڈسکس کیا، میثاق مدینہ کی بات کی، صلح حدیبیہ کی بات کی، فتح مکہ کے خطبے کو ڈسکس کیا. انڈیویجول رائٹس اسلام میں، کولیکٹیو رائٹس، لیگل رائٹس، فائنینشیل اینڈ اکنامک رائٹس، رائٹس آن نیشنل لیول، رائٹس آن انٹرنیشنل لیول، یہ 6 اسپیکٹس ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے. دین وی ڈسکس دا کانسیپٹ آف جہاد ان اسلام. اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے؟ ٹرو قرآنک کانسیپٹ، جہاد کی کائنڈز، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، پھر جہاد بالسیف، قتال فی سبیل اللہ. اس کی 4 فیزز پڑھی تھیں. اجازت جہاد یعنی پرمیشن فار جہاد، کنڈیشنل کمانڈمنٹ آف جہاد، انکنڈیشنل کمانڈمنٹ، جہاد ایز اوبلیگیٹری ڈیوٹی، فرضیت جہاد، اس کے اصول کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جہاد اینڈ ٹیررزم، سوئسائڈل اٹیکس اسلام میں حرام ہیں. یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا. دین وی ڈسکس دا سیکٹیرینزم اینڈ ایکسٹریمزم، چیلنجز فیسڈ بائی مسلم امہ ان دا ورلڈ. اس میں ایکسٹرنل چیلنجز، انٹرنل چیلنجز میں ٹاپ موسٹ جو چیلنج تھا ایکسٹریمزم اینڈ سیکٹیرینزم، اس کو ہم نے ڈسکس کیا قرآن و سنہ کی روشنی میں، اس کی ریزنز ڈسکس کی، اس کا سولوشن ڈسکس کیا. دین وی ڈسکس دا بلاسفیمی لا، اور اس کے اندر ہم نے جوڈیشل سسٹم آف اسلام کو ڈسکس کیا. کرائم کیا ہوتا ہے، جسٹس کسے کہتے ہیں، ججز کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، کون جج بن سکتا ہے. الماوردی، ابو الحسن الماوردی کی کتاب الحکم السلطانیہ کی روشنی میں ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا. قرآنک ریفرنسز ڈسکس کیے، احادیث کے ریفرنس ڈسکس کیے. دین وی ہیو ڈسکسڈ، ہم نے ایم سی کیوز بھی ڈسکس کیے تھے کافی سارے، ایسے ہے نا، ایم سی کیوز بھی کچھ ڈسکس کیے تھے. دین وی ہیو ڈسکسڈ دا accountability, its different levels in the light of Quran and Sunnah. اور پھر ہم نے ڈسکس کیا ہے تزکیہ نفس اور احسان. اور اسی میں رہ کر آپ کا پیپر آتا ہے عام طور پہ. 7 میں سے آپ کو 4 کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، سفیشینٹ چوائس بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا. ابھی ہم 15 منٹ کی بریک کافی ہے آپ کو؟ جی چلیں 15 منٹ کی آپ بریک لے لیں، کیونکہ آپ تھک گئے ہوں گے. تو بہت سے بچوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی کر لیجئے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاسٹ پیپرز ڈسکس کریں گے. اور